نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آئیے آج ایک بار پھر سے آپ کا ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں استقبال ہے۔ تو آئیے الدرس الحادی عشر، 11واں سبق، 11th لیسن، فی البقالۃ، کرانہ اسٹور میں۔ رآ علی ہلال عید الفطر مساء یوم الاثنین۔ رآ دیکھا، علی نے، ہلال چاند، شروع کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ عید الفطر کی مساء یوم الاثنین، یوم الاثنین مینس منڈے، پیر کا دن، مساء شام۔ علی نے پیر کے شام کو عید الفطر کا چاند دیکھا۔ وَفَرِحَ بِهِ لِأَنَّهُ سَيَحْتَفِلُ بِالْعِيدِ السَّعِيدِ۔ وَفَرِحَ بِهِ، اور اس سے خوش ہوا، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ، سَيَحْتَفِلُ بِالْعِيدِ السَّعِيدِ، خوشی کرنے والا تھا، خوشی منانے والا تھا عید سعید کی۔ صباح یوم الثلاثاء غدن، صباح صبح، یوم الثلاثاء منگل ٹیوزڈے، غدن کل، ٹمورو، اس لیے کہ وہ کل منگل کی صبح کو عید سعید کی خوشی کرنے والا تھا یا عید سعید منانے والا تھا۔ ہنأ علی اصدقاءہ بالعید السعید۔ ہنأ یہنئ، تہنیت کے معنی ہوتے ہیں مبارکبادی دینا۔ تو علی نے اپنے دوستوں کو عید سعید کی مبارکبادی پیش کیا۔ ودعاہم الی بیتہ مساء یوم العید۔ ودعاہم، اور ان سب کو بلایا، الی بیتہ، اپنے گھر، مساء یوم العید، عید کے شام کو، اور ان لوگوں کو عید کی شام اپنے گھر بلایا۔ وافق اصدقاؤہ علی ذالک۔ وافق یوافق، موافقت کرنا، متفق ہونا۔ اصدقاء صدیق کی جمع ہے، اس کے دوست، علی ذالک، اس پر، ان کے دوست اس پر متفق ہو گئے۔ وجاؤ الی بیتہ، وجاؤ، اور آئے، الی بیتہ، ان کے گھر، اور سب کے سب ان کے گھر آئے۔ قالت ام علی انہا ترید اعداد وجبات خفیفۃ واطباق حلوہ واکلات شہیہ للعید۔ قالت، بولی، ام علی، علی کی ماں نے، انہا ترید، بے شک وہ چاہتی ہے، اعداد، تیار کرنا، وجبات، خفیفہ ہلکے، وجبات اسنیکس، کھانے، ہلکے پھلکے کھانے، و اطباق حلوہ، اطباق ڈشز، کھانے، حلوہ میٹھا، و اکلات شہیہ، لذیذ کھانے، للعید، عید کے لیے۔ علی کی ماں نے کہا کہ وہ عید کے لیے ہلکے پھلکے کھانے اور میٹھے ڈش بنانا چاہتی ہے، تیار کرنا چاہتی ہے۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ تَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ مِنَ السُّوقِ۔ وَلِذَلِكَ، اس لیے، فَإِنَّهَا، وہ، تحتاج، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، إِلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْأَشْيَاء، بہت ساری چیزوں کا، من السوق، بازار سے، اس لیے وہ بازار سے بہت سی چیزوں کا ضرورت مند ہے۔ ذهب علی مع اصدقائہ الی البقالۃ۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ کرانہ اسٹور گیا۔ وکانت، تھا، بقالہ کبیرۃ جدا، بہت بڑا، اور کرانہ اسٹور بہت بڑا تھا۔ تفتح مبکرا فی الصباح ولا تغلق الا بعد منتصف اللیل۔ تفتح، کھولے جاتے تھے، مبکرن، جلدی، فی الصباح، صبح میں، ارلی مارننگ، ولا تغلق،
اور بند نہیں کیا جاتا تھا الا بعد منتصف اللیل، الا مگر بعد منتصف اللیل آدھی رات کے بعد، صبح جلد کھولا جاتا تھا اور آدھی رات کے بعد ہی بند کیا جاتا تھا۔ فیہا کل شیء من الادوات المنزلیہ، فیہا اس میں کل شیء ہر چیز، ادوات سامان، منزلیہ گھریلو، اس میں ہر ایک گھریلو سامان تھے۔ وانواع منوعہ من الماکولات والمرطبات، وانواع منوعہ قسم قسم کے، من الماکولات کھانے کی چیزیں، والمرطبات اور پینے کی چیزیں، اس میں قسم قسم کی کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں تھیں۔ توجد فی الرفوف والدوالب والثلاجات بصورت جیدۃ، توجد پائے جاتے تھے، فی الرفوف شیلف میں، والدوالب دولاب کی جمع ہے الماری، والثلاجات فریج، بصورت جیدۃ عمدہ طریقے سے، جو عمدہ طریقے سے فریج اور الماریاں اور شیلف میں پائے جاتے تھے۔ وَهِيَ طَازِجَةٌ وَنَظِيفَةٌ، طازجۃ فریش، تازہ، نظیف صاف ستھرا، یہ تازہ اور صاف ستھرا تھا۔ تم ترتیبها على نظام خاص بالجودۃ والنوعیۃ والاسعار، تم پورا ہوا، ترتیبها اس کی ترتیب، علی نظام خاص ایک خاص نظام کے تحت، بالجودۃ عمدگی کے اعتبار سے، جودت عمدہ، والنوعیت اور کوالٹی، والاسعار ریٹ قیمت، ریٹ کوالٹی اور عمدگی کے اعتبار سے ایک خاص نظام کے تحت اس کی ترتیب پوری ہوئی تھی۔ وَيُوجَدُ فِي الْبِقَالَةِ كُلُّ شَيْءٍ بِمَا فِي ذَلِكَ الْخُبْزُ، یوجد مینس پائے جاتے ہیں، فی البقالۃ کرانہ اسٹور میں، جنرل اسٹور میں، کل شیء ہر وہ چیز، بما فی ذالک الخبز بشمول روٹی، تو سب کا عطف اسی کے ساتھ ہوگا اور سب کا اعراب وہی ہوگا، یعنی ساری چیزیں پائی جائیں گی۔ اس طرح سے ہر ایک کے نام اب ذکر کیا جاتا ہے۔ روٹی، والبیض انڈا، ومربیات الفواکہ فروٹ کے مربے، والزبدۃ مکھن، والزبادی دہی، والجبنۃ پنیر، والحلیب دودھ، والشئی چائے، والقہوۃ کافی، والصابون صابن، ومعجون الاسنان ٹوتھ پیسٹ، ومعجون الحلاقۃ شیونگ کریم، والشامبو اور شیمپو، والارز چاول، والعدس اور دال، والدقیق اور آٹا، والحمص اور چنا، والجوز اور اخروٹ، وجوز الہندی ناریل، واللوز بادام، والفستق پستہ، والکرکم ہلدی، والکزبرۃ دھنیا، والفلفل مرچی، والشطۃ لال مرچی، والحبہان الائچی، وتمر الہندی املی، ونحوہ اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کا تعلق یوجدو سے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کرانہ اسٹور یعنی جنرل اسٹور میں پائی جاتی ہیں۔ اما البقال فإنه رجل طیب ونشیط وامین ومجد، رہا مرچنٹ، فإنه رجل طیب وہ اچھا آدمی تھا، ونشیط ایکٹیو متحرک، امین امانت دار، ومجد محنتی، رہا مرچنٹ تو وہ ایک اچھا آدمی، متحرک، امانت دار اور محنتی تھا۔ ومساعدوہ ایضا مجتہدون، مساعدوہ ان کے ہیلپرز، ایضاً بھی، مجتہدون محنتی، اور ان کے ہیلپر بھی محنتی تھے۔ ذہب علی الی البقال وسلم علیہ، علی مرچنٹ کی طرف گیا اور ان کو سلام کیا۔ فرحب بہ البقال وسلم علیہ کذالک، رحب منس استقبال کیا، مرچنٹ نے علی کا استقبال کیا
اور سلام کیا اسی طرح. فقال علی، علی نے کہا حل عندک ارز، کیا آپ کے پاس چاول ہے؟ البقال مرچنٹ، نعم جی ہاں، عندی ارز باسمتی من النوعیت الجیدتی، نوعیت الجیدتی عمدہ کوالٹی، میرے پاس عمدہ کوالٹی کا باسمتی چاول ہے. علی ما سعرہ، اس کا ریٹ کیا ہے؟ کلو بکم، 1 کلو کتنے کا؟ البقال مرچنٹ، کلو ب35 روپیہ، 1 کلو 35 روپیز کا، 35 روپے. علی اعطنی 5 کلوات یا کلوہات من الارز الباسمتی، مجھے 5 کلو باسمتی چاول دیجئے. وکلوین من دقیق القمح، دقیق آٹا، قمح گیہوں، اور 2 کلو گیہوں کا آٹا. وکیلو واحد من الحمص یا حمص چنا، اور 1 کلو چنا. و6 بیضات، بیضہ انڈے، 6 انڈے. و250 گرام، 250 گرام، گرام مینس گرام، من الزبدہ مکھن، 250 گرام مکھن. ومعجون اسنان، اور ٹوتھ پیسٹ واحدن، اور 1 ٹوتھ پیسٹ. ونصف کلو مسحوق، نصف آدھا، اور ½ kg پاؤڈر. وصابن غسیل، دھونے کا صابن. وکیسا، کیسا مینس پاکٹ، اور 1 پاکٹ شامبو یعنی 1 پاکٹ شیمپو. ولا بد من التأکد من الجودة العالیة فی کل شیء قبل وضعها فی صندوق کرتون. لا بد ضروری ہے، کوئی چارہ نہیں، اس کا لفظی معنی ہے مطلب ضروری ہے. تأکد کنفرم کرنا، جودت کوالٹی، عالیہ عمدہ، ہائی کوالٹی بہترین کوالٹی. فی کل شیء ہر چیز میں. قبل وضعها وضع رکھنا، اس کو رکھنے سے پہلے. فی صندوقی کرتون کارٹون باکس میں، ہر چیز کو کارٹون باکس میں رکھنے سے پہلے عمدہ کوالٹی کے ہونے کا کنفرم کرنا ضروری ہے. البقال جودۃ عالیہ انشاءاللہ، بہترین کوالٹی انشاءاللہ. علی شکراً، شکریہ. البقال عفواً، کوئی بات نہیں، نو مینشن. علی وَهَلْ يُمْكِنُ إِرْسَالُهَا إِلَى بَيْتِي، یمکن پاسبل ممکن ہونا، ارسال بھیجنا، کیا اس کو میرے گھر تک بھیجنا ممکن ہوگا، یا کیا اس کو میرے گھر تک بھیج سکتے ہیں؟ البقال طبعاً، جی ٹھیک ہے. وعندی خدمت مجانیۃ للبیوت، عندی میرے پاس خدمت سروس، مجانیۃ فری، للبیوت گھر کے لیے، میرے پاس گھر کے لیے فری سروس ہے. سوف تصل الی منزلک بمشیئۃ اللہ بعد ساعۃ، سوف عن قریب، تصل پہنچ جائے گا، الی منزل کا آپ کے گھر کی طرف، بمشیئۃ اللہ اگر اللہ نے چاہا، بعد ساعۃ 1 گھنٹے کے بعد، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کے گھر پہنچ جائے گا. علی وکم ادفع، میں کتنا ادا کروں؟ دفع یدفع دینا، کتنا ادا کروں؟ البقال مرچنٹ سأرسل لک الفاتورہ مع البضاع، سأرسل بھیج دوں گا، لک الفاتورہ آپ کے لیے، بل، مع البضاع سامان کے ساتھ، بضاع سامان، آپ کو سامان کے ساتھ بل بھیج دوں گا. علی وسأدفع لک النقود فوراً انشاءاللہ، سأدفع میں دے دوں گا، ادا کر دوں گا، لک النقود آپ کو کیش، نقد کی جمع نقود، کیش، فوراً فوری طور پر انشاءاللہ، میں فوری طور پر انشاءاللہ کیش ادا کر دوں گا. البقال مرچنٹ حسناً، جی بہتر. ولا تنسى توقيعك على الایصال یا سیدی، لا تنسى مت بھولو، ڈونٹ فرگیٹ، توقیعک دستخط سگنیچر، علی الایصال رسید یعنی ریسیپٹ پر،
جناب ریسیپٹ پر سگنیچر کرنا مت بھولیے. علی لماذا کیوں؟ وائی؟ البقال للاطمینان علی الاستلام. اطمینان تسلی، استلام مینس ملنا، حاصل ہونا، ملنے پر اطمینان کے لیے. علی طیب اچھا، گڈ، مع السلامہ خدا حافظ. البقال مرچنٹ وإلی اللقاء پھر ملیں گے. تدریبات مشق ہوم ورک. یہ پہلا ہوم ورک ہے. اجب عن الاسئلۃ التالیۃ بالجمل الکاملۃ. آنے والے سوالات کا جواب مکمل جملے میں دیجیے. تو پہلا ہے ماذا رأى علی مساء یوم الاثنین. پیر کی شام کو علی نے کیا دیکھا؟ اجابت عن الاسئلۃ سوالات کا جواب. رأى علی ہلال عید الفطر مساء یوم الاثنین. علی نے پیر کی شام کو عید الفطر کا چاند دیکھا. دوسرا ہے لماذا دعا علی اصدقاءہ الی بیتہ. علی نے اپنے دوستوں کو گھر پر کیوں بلایا؟ تو جواب ہوگا دعا علی اصدقاءہ للاحتفال بالعید السعید. علی نے اپنے دوستوں کو عید سعید کے فنکشن کے لیے بلایا. تیسرا سوال ہے ماذا قالت ام علی عن الطعام. علی کی ماں نے کھانے کے بارے میں کیا کہا؟ تو جواب ہوگا قالت ام علی انہا ترید اعداد وجبات خفیفۃ واطباق حلوہ واکلات شہیۃ للعید. علی کی ماں نے کہا کہ وہ میٹھے اور ہلکے پھلکے کھانے اور لذیذ کھانے عید کے لیے تیار کرنا چاہتی ہے. چوتھا سوال ہے این ذهب علی لشراء الاشیاء. علی چیزوں کو خریدنے کے لیے کہاں گیا؟ تو جواب ہوگا ذهب علی الی البقالۃ لشراء الاشیاء. چیزوں کو خریدنے کے لیے علی کرانہ اسٹور گیا. پانچواں سوال ہے کیف کانت البقالۃ. کرانہ اسٹور کیسا تھا؟ جواب ہوگا کانت البقالۃ کبیرۃ جدا. کرانہ اسٹور بہت بڑا تھا. چھٹا سوال ہے متی تفتح البقالۃ و متی تغلق. کرانہ اسٹور کب کھولا جاتا ہے اور کب بند کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے تفتح البقالۃ مبکرا فی الصباح و تغلق بعد منتصف اللیل. ارلی مارننگ کرانہ اسٹور کھولا جاتا ہے اور آدھی رات کے بعد بند کیا جاتا ہے. ساتواں سوال ہے ماذا یوجد فی البقالۃ. کرانہ اسٹور میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو جواب ہوگا یوجد فی البقالۃ کل شیء من الحوائج المنزلیۃ. گھریلو ضروریات کی ساری چیزیں کرانہ اسٹور میں پائی جاتی ہیں. آٹھواں سوال ہے ماذا اشترى علی. علی نے کیا خریدا؟ اس کا جواب ہے اشترى علی الارز والدقیق والحمص والبیض والزبدۃ ومعجون الاسنان ومسحوق والصابون غسیل وکیس شامبو وغیرہ من اللوازم المنزلیۃ. علی نے چاول، آٹا، چنا، انڈا، مکھن، ٹوتھ پیسٹ، پاؤڈر، دھونے کا صابن، ایک پیکٹ شیمپو، اس کے علاوہ گھریلو ضروریات میں سے ساری چیزیں خریدا. نواں سوال ہے کم بیضۃ طلبھا علی من البقال. کتنے انڈے مرچنٹ سے علی نے مانگا؟ اس کا جواب ہے 6 بیضات طلبھا علی من البقال. 6 انڈے علی نے مرچنٹ سے طلب کیا. 10واں سوال ہے کم کلو من الحمص اشترى علی. کتنے کلو چنا علی نے خریدا؟ اس کا جواب ہے واشترى علی کلو واحد من الحمص. علی نے 1 کلو چنا خریدا. اس میں سوال تھا ضع کلمۃ مناسبۃ فی کل
مکان خالی مما یاتی، آنے والے خالی جگہوں میں مناسب کلمے کو بھرو، تو یہاں پر بھر کے بتایا گیا ہے۔ وضع کلمۃ مناسبۃ، مناسب کلمے کا رکھنا آنے والے ہر خالی جگہ میں۔ رأى علی ہلال العید، عید یہاں پر فل کیا جائے گا، یوم الاثنین۔ تفتح مبکرا فی الصباح وتغلق فی المساء۔ کل انواع منوعۃ من الماکولات والمرطبات توجد فی الرفوف۔ چوتھا ہے فی البقالۃ الخبز والبیض والزبدہ، جتنے انڈر لائن میں ہیں یہ سارے فل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں ہے اعطنی 5 کلو ہاتھ من الارز وکلوین من دقیق القمح۔ تیسرا ہوم ورک ہے احفظ اسماء ایام الاسبوع والشہور۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے اور مہینے، ویک اینڈ منتھ کے دنوں کے نام یاد کیجئے۔ یوم الاحد یکشنبہ، اتوار سنڈے۔ یوم الاثنین سوموار، پیر، دوشنبہ منڈے۔ یوم الثلاثاء منگل، سہشنبہ ٹیوزڈے۔ یوم الاربعاء بدھ، چہارشنبہ ویڈنسڈے۔ یوم الخمیس جمعرات، پنجشنبہ تھرسڈے۔ یوم الجمعۃ جمعہ کا دن، فرائیڈے۔ یوم السبت ہفتے کا دن، سنیچر کا دن، سیٹرڈے۔ ہو گئے دنوں کے نام، آپ اسے یاد کر لیں، بہت سارے مواقع میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اگر آپ اسے یاد کر لیتے ہیں۔ شہور، مہینے، منتھس، تو عربی میں 2 نام چلتے ہیں۔ ایک نام، مہینوں کے جو نام ہیں وہ پرانے ہیں سیکنڈ لائن میں، فرسٹ لائن میں جو ہے وہ ابھی نیو عربی میں یہ سارے اسما چلتے ہیں۔ ینائر، اس کا دوسرا نام ہے کانون الثانی، جنوری۔ فبرائر، اس کا دوسرا نام ہے شباط، فیبروری، اردو میں فروری کہتے ہیں۔ مارس، دوسرا نام ہے آذار، انگلش میں مارچ، اردو میں بھی مارچ۔ ابریل، دوسرا نام ہے نیسان، انگلش میں اپریل، اردو میں اپریل۔ پانچواں مہینہ ہے مایو، دوسرا نام ہے ایار، انگلش میں مئی، اردو میں مئی۔ یونیو، دوسرا نام ہے حزیران، انگلش میں جون، اردو میں بھی جون۔ یولیو، دوسرا نام ہے تموز، جولائی، اردو میں جولائی۔ اگستس، دوسرا نام ہے آب، انگلش میں اگست، اردو میں اگست۔ سپتمبر، دوسرا نام ہے ایلول، سپٹمبر، اردو میں ستمبر۔ اکتوبر، دوسرا نام ہے تشرین الاول، انگلش میں اکتوبر، اردو میں اکتوبر۔ 11واں ہے نومبر، دوسرا نام ہے تشرین الثانی، انگلش میں نومبر، اردو میں نومبر۔ دسمبر، دوسرا نام ہے کانون الاول، انگلش میں دسمبر، اردو میں دسمبر۔ یہ سارے مہینے کے نام آپ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے بول چال اور تحریر کی دنیا میں۔ چوتھا سوال ہے حل انت توافق علی ما یلی، جو آ رہا ہے کیا آپ اس سے متفق ہیں؟
وَإِن لَّمْ تَكُن مُوَافِقًا، اگر آپ موافق نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں، فَأَجِبْ إِجَابَةً صَحِيحَةً مُطَابِقَةً لِمَا قَرَأْتَهُ فِي النَّصِ الدَّرْسِ، اگر آپ متفق نہیں ہیں صحیح جواب دیجئے جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے، سبق میں پڑھے ہوئے کے مطابق صحیح جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے رآ علی ہلال رمضان یوم الجمعتی، علی نے جمعہ کے دن رمضان کا چاند دیکھا، سبق کے حساب سے غلط ہے۔ اس کا جواب ہوگا رآ علی ہلال العید یوم الاثنین، کہ علی نے پیر کے دن عید کا چاند دیکھا، ولم یرا ہلال رمضان یوم الجمعہ، جمعہ کے دن رمضان کا چاند نہیں دیکھا۔ دوسرا سوال ہے جاء الاصدقاء الی بیت حامد، دوست حامد کے گھر آئے، یہ جواب غلط ہے۔ صحیح جواب یہ ہے جاء الاصدقاء الی بیت علی ولم یجیئوا الی بیت حامد، دوست علی کے گھر آئے، حامد کے گھر نہیں آئے۔ تیسرا سوال ہے کل الماکولات کانت بائتۃ و وسیخۃ فی البقالۃ، تمام کھانے پینے کی چیزیں باسی اور گندی تھی کرانہ اسٹور میں، یہ غلط ہے۔ جواب ہے کانت الماکولات طازجۃ، یہ جیم ہے یہاں پر، طازجۃ و نظیفۃ فی البقالۃ، یعنی تمام کھانے پینے کی چیزیں فریش اور صاف تھے، ولیست بائدۃ و وسیخۃ، باسی اور گندے نہ تھے، یا پھر باسی اور خراب نہ تھے۔ چوتھا سوال ہے البقال رجل کسلان و غیر امین، مرچنٹ سست آدمی غیر امانت دار تھا، یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے لا نہیں، لیس البقال رجلا کسلان وغیر امین، یعنی کہ مرچنٹ سست آدمی اور غیر امانت دار نہیں تھا، بل وَإِنَّهُ نَشِيطٌ وَأَمِينٌ، بلکہ وہ متحرک اور امانت دار تھا۔ قال علی للبقال، علی نے مرچنٹ سے کہا اعطنی 5 کلوہات من الحمص، مجھے 5 کلو چنا دیجئے، یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے قال علی للبقال، علی نے مرچنٹ سے کہا اعطنی 5 کلوہات من الرز الباسمتی للحمص، مجھے 5 کلو باسمتی چاول دیجئے نہ کہ چنا۔ پانچواں ہوم ورک ہے املأ الفراغات بکلمۃ مناسبۃ من الکلمات المذکورۃ بین القوسین، فراغ خالی جگہ، بکلمۃ مناسبۃ مناسب کلمے سے، من الکلمات المذکورہ آنے والے کلموں میں سے، بین القوسین بریکٹ کے درمیان، بریکٹ کے درمیان آنے والے کلموں میں سے مناسب کلمے کو خالی جگہ میں بھریے۔ تو یہاں دیکھیے ہنأ علی اساتذتہ اصدقاءہ آباءہ، تو یہاں پر آئے گا اصدقاءہ، میں نے نشان کیا ہوا ہے ہنأ علی اصدقاءہ بالعید، عید کی مبارکبادی علی نے پیش کیا۔ قالت ام علی انہا ترید کثیرا من الاشیاء، علی کی ماں نے کہا کہ ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ذهب علی مع اصدقائہ الی البقالۃ، علی اپنے دوست کے ساتھ کرانہ اسٹور گیا۔ البقال رجل نشیط یا امین، دونوں صحیح ہے، مرچنٹ متحرک اور امانت دار انسان تھا۔ پانچواں ہے رآ علی ہلال عید الفطر، علی نے عید الفطر کا چاند دیکھا۔ چھٹا ہوم ورک ہے کہ اقرأ الجملۃ التالیۃ واستوعبھا بہدف التدرب، آنے والے جملے کو پڑھیے، واستوعبھا اور غور کیجیے
بہدف التدرب على استخدام الفعلین المعروف والمجہول، دونوں فعل معروف والمجہول کے استعمال کا مشق کرنے کے مقصد سے، معروف اور مجہول دونوں فعل کے استعمال کرنے کا مشق کرنے کے مقصد سے جملے کو پڑھیے اور غور کیجیے۔ تو دیکھیے، یفتح الرجل البقالۃ صباحا، وہ آدمی کرانہ اسٹور کو صبح میں کھولتا ہے۔ اس کے معنی پہ بھی غور کیجیے کہ معروف کا معنی کیا ہوتا ہے اور مجہول کے معنی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی غور کرنا ہے کہ عربی جو فعل ہے وہ فعل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تفتح البقالۃ صباحا، صبح کرانہ اسٹور کھولا جاتا ہے، تو عربی کے فعل میں یفتح ہے معروف ایکٹیو وائز، اور تفتح ہے مجہول پیسیو وائز، اور اردو ترجمہ میں کھولتا ہے اور کھولا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو آپ اس طرح سے فرق پہچانیں، جیسے کہ یجد علی کل شیء فی البقالۃ، علی ہر چیز کو کرانہ اسٹور میں پاتا ہے، یہ معروف ہے ایکٹیو وائز۔ یوجد کل شیء فی البقالۃ، ہر چیز کرانہ اسٹور میں پائی جاتی ہے، یہ پیسیو وائز ہے۔ سینٹینس میں بھی، الفاظ میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، جیسے کہ فعل معروف میں یعنی ایکٹیو وائز میں سبجیکٹ یعنی فاعل ذکر کیا جاتا ہے، ہوتا ہے، اسی لیے اس کو فعل معروف کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم جانتے ہیں، جس کے سبجیکٹ کو جانتے ہیں تو فعل معروف ہے۔ جس کے سبجیکٹ کو نہیں جانتے ہیں اس کو مجہول کہتے ہیں، جہل سے آیا ہے، نہیں جاننا، تو مجہول۔ تو اس میں علی نہیں ہے جو کہ سبجیکٹ ہے، چونکہ یہاں پر سبجیکٹ سے لا علمی ظاہر کیا جا رہا ہے تو علی کا نام نہیں آئے گا، تو یہ بھی فرق پہچانیے۔ قالت الام لعلی انہا ترید استخدام النظارۃ، ماں نے علی سے کہا کہ وہ چشمہ استعمال کرنا چاہتی ہے، یہ ہے ایکٹیو وائز اور یہ ماضی ہے، یہ سارے مضارع تھے، فیوچر تھے، یہ ماضی ہے، تو اس کا مجہول ہوگا پیسیو وائز۔ وقیل لعلی من قبل الام، سنٹینس چینج ہو گیا، علی سے کہا گیا ماں کی جانب سے، انہا ترید استخدام النظارہ، کہ وہ چشمہ استعمال کرنا چاہتی ہے، تو قالا سے قیلا ہو گیا۔ تو اس طرح سے فعل مجہول، فعل معروف یعنی ایکٹیو وائز اور فعل مجہول یعنی پیسیو وائز دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور دونوں کے معنی میں بھی فرق ہوتا ہے، آپ اسی میں غور کر کے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 7واں اور آخری ہوم ورک ہے، اس میں کہا گیا ہے استخدم کلمات التالیہ استخداما حرا فی الجمل بعد التأکد من المعانی، یعنی معنی کو کنفرم کرنے کے بعد جملے میں شاندار طریقے سے استعمال کیجئے آنے والے کلمات کو، یعنی معنی کو پہلے کنفرم کر لینا ہے پھر بعد میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے دیکھیے، الکلمت معناہا استخدامہا، اس کا معنی اس لائن میں، استخدامہا اس کا استعمال یعنی جملہ اس لائن میں۔ تو البقالۃ جنرل اسٹور، کرانے کی دکان، سنٹینس میں استعمال ہوگا فی قریتنا بقالات، ہمارے گاؤں میں جنرل اسٹورز ہیں، بہت سارے کرانہ اسٹورز ہیں۔ رف جمع اس کی رفوف، خانہ الماری، فی المکتبۃ رفوف فیہا کتب کثیرہ، لائبریری میں شیلف ہیں، اس میں بہت سی کتابیں ہیں۔ مرطبات تازگی پیدا کرنے والے مشروبات، کولڈ ڈرنکس۔ المرطبات نافعۃ و ضروریۃ جدا فی الصیف، کولڈ ڈرنکس نفع بخش ہے اور گرمی میں بہت ضروری ہے۔ سعر اسعار، سنگولر سعر، پلورل اسعار، بھاؤ ریٹ۔ اسعار الفواکہ مرتفعۃ فی السوق حالیا، فروٹس کی قیمتیں اس وقت بازار میں بڑھی ہوئی ہیں۔ خبز روٹی، لا تأکل فی الغذاء الا خبزا طازجا،
روٹی میں مت کھاؤ مگر تازہ روٹی. بیضۃ بیض انڈا. اتناولو بیضۃ فی الصباح کیا آپ صبح میں انڈا کھاتے ہیں. فاتورۃ بل لا تتأخر فی دفع فاتورۃ الکہرباء بجلی کے بل کو جمع کرنے میں تاخیر مت کرو. رز اور ارز دو لفظ آتا ہے، رزن بھی اور ارزن بھی. چاول رائس. الرز الباسمتی الہندی شہیر فی العالم ہندوستان کا باسمتی چاول دنیا میں مشہور ہے. دقیق آٹا. صار القمح دقیقا یعنی کہ گیہوں آٹا ہو گیا. توقیع دستخط سگنیچر. التوقیع ضروری علی الشیک شیک مینس چیک، سگنیچر چیک پر ضروری ہے. دولاب الماری. الملابس محفوظۃ فی الدولاب کپڑے الماری میں محفوظ ہیں. حلیب دودھ ملک. الحلیب غذاء کامل دودھ مکمل غذا ہے. زبدۃ مکھن. نتناول الزبدۃ فی الفطور یومیا ہم ناشتے میں ہر دن مکھن کھاتے ہیں. زبادی دہی. تناول الزبادی نافع للمعدہ دہی کھانا معدہ کے لیے نفع بخش ہے. جبنۃ پنیر چیز. تطبخ الجبنۃ مع الخضار پنیر سبزی کے ساتھ پکائے جاتے ہیں. فی الاطعمۃ النباتیۃ اگنے والے پیدا ہونے والے سبزیوں میں. مسحوق پاؤڈر. مسحوق الشطۃ المفتوح یضر بالصحۃ تیز لال مرچی کا پاؤڈر صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا صحت کو نقصان پہنچاتا ہے. استلام وصول یابی. حامد یستلم منحۃ دراسیۃ من الحکومت منحت وظیفہ. حامد حکومت سے اسکالرشپ پاتا ہے یا وظیفہ پاتا ہے. شہی ٹیسٹی مزیدار لذیذ. الفواکہ الشہیۃ تحسن الصحۃ والجلد لذیذ فروٹ صحت اور جلد کو بہتر بناتا ہے. بائت بائتۃ باسی. احترس من الاغذیۃ البائتۃ باسی کھانوں سے پرہیز کرو. باتا یبیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا، بائتن کے معنی رات گزاری ہوئی، اسی لیے اس کا نام باسی ہے، یعنی رات گزاری ہوئی چیز. وسخن وسخۃ گندا گندی. توسیخ الملابس عادۃ غیر حضاریۃ فلا توسخها یا خالد کپڑے کو گندا کرنا غیر مہذب عادت ہے، تو اے خالد کپڑے کو گندا نہ کرو. 7واں ہوم ورک ہے واجب منزلی ہوم ورک. ترجم نص درسی الی لغتک الام سبق کے خلاصے کو مادری زبان میں ترجمہ کیجیے. ثم پھر اعیدہ الی اللغۃ العربیۃ پھر اس کو عربی زبان میں لوٹائیے. من تلقائی نفسک اپنی جانب سے. سبق نمبر 11 کا خلاصہ. کرانہ اسٹور میں علی نے سوموار کی شام کو عید الفطر کا چاند دیکھا اور اپنے دوستوں کو عید الفطر کی مبارکبادی دینے کے بعد اپنے تمام دوستوں کو دوسرے دن شام کے وقت اپنے گھر پر بلایا. پھر دوستوں کی ضیافت کے لیے وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے کرانہ اسٹور گیا. کرانہ اسٹور بہت بڑا تھا. اس میں ہر کھانے پینے کی چیزیں بڑی بڑی شیشے کی الماریوں اور شیلف میں بڑی ترتیب سے رکھی گئی تھی. اسٹور میں روٹی، چاول، انڈے، پھلوں کے مربے، مکھن، پنیر، دہی، دودھ، چائے، کافی، صابن، شیمپو، دال،
آٹا، چنا، ناریل، اخروٹ، بادام، پستہ، ہلدی، دھنیا، مرچی، الائچی اور املی تھے۔ اس کرانہ اسٹور کے مرچنٹ اور سبھی کارندے بڑے امانت دار، چست اور محنتی تھے۔ علی مرچنٹ سے ملا اور مندرجہ ذیل چیزیں کرانے اسٹور سے خریدی۔ چیزیں کی طرف اگر نسبت کریں گے تو خریدی، اگر علی کی طرف نسبت کریں گے تو خریدا، یہاں پرنٹنگ مسٹیک ہے۔ 5 کلو باسمتی چاول، 2 کلو گیہوں کا آٹا، 1 کلو چنا، 6 انڈے، ٹوتھ پیسٹ، صابن، شیمپو، جو سب کے سب اچھی کوالٹی کے تھے۔ مرچنٹ نے سارا سامان علی کے گھر فری میں ہی بھجوا دیا، جسے علی نے سارے سامان کی قیمت ادا کرنے کے بعد حاصل کر لیا۔ ان کی والدہ نے تمام دوستوں کے لیے ہلکے پھلکے کھانے اور میٹھے تیار کیں۔ سبھی دوستوں نے تناول کیا اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ خلاصۃ نصف الدرس الحادی عشر، 11واں سبق کے متن کا یعنی ٹیکسٹ کا خلاصہ۔ یہ ٹاپک ہے فی البقالۃ، کرانہ اسٹور میں۔ رأى علی ہلال عید الفطر مساء یوم الاثنین ودعا جمیع اصدقائه الى بیتہ لتہنیۃ عید السعید وذهب الى البقالۃ کی یشتری اشیاء الماکولات والمشروبات لضیافۃ اصدقائه، وکانت البقالۃ کبیرۃ جدا، وکان یوضع جمیع الاشیاء فی الرفوف الزجاجیۃ والدواليب على نظام خاص۔ کان یوجد فی البقالۃ کل شیء من الماکولات والمشروبات، الخبز والرز والبیض، یہ سب کا عطف ہوگا یوجد، پائی جاتی ہیں، یوجد الخبز، یوجد الرز، اس طرح سب کا عطف یوجدو کی طرف آئے گا اور یوجدو کا فاعل بنے گا اور رفع ہوگا۔ والرز والبیض ومربیات الفواکہ والزبدۃ والزبادی والجبنۃ والحلیب والشای والقہوہ والصابون والشامبو والعدس والدقیق والحمص والجوز وجوز الہند واللوز والفستق والکرکم والکزبرۃ والفلفل والحبہان وتمر الہند۔ البقال رجل نشیط وامین والعاملون فیها كلهم مجدون۔ قابل علی البقال واشترى من البقال الاشیاء کالآتی۔ 5 کلوات، کلو کی جمع کلوات، من الارز الباسمتی وکلوین من دقیق القمح، سب کا عطف واشترى کی طرف ہوگا تو واشترى فعل، اس میں جو ہے علی فاعل اور یہ ساری چیزیں مفعول ہو جائیں گی۔ وکلوین من دقیق القمح، وکیلو واحد من الحمص، وست بیضات، ومعجون الاسنان، والصابون والشامبو، واشتراها بالفعل التي كانت من نوعية الجيدة۔ ارسل البقال الاشياء كلها الى بيت علي مجانا، وحصل علي بعد اداء النقود جميع الاشياء۔ اعدت امه وجبة خفيفة وحلوة لأصدقائه، تناولوا كلهم جميعا وذهبوا إلى بيوتهم فرحين ومسرورين۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور خود بھی پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اگر آپ نئے ہیں سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔